بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. دوستو، دنیا میں پریشانی آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، خاص کر مسلمانوں پہ چونکہ پریشانیاں زیادہ آتی ہے تو مسلمان زیادہ پریشان ہوتا ہے. مسلمان پہ پریشانیاں آتی ہے، کافر پہ بھی آتی ہے، مسلمان پہ زیادہ آتی تو ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہے. پریشانی آتی کیوں ہے؟ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اسی لیے ہے کہ تمہیں آزمایا جائے. جب آپ پہ پریشانی آئے تو آپ سوچے کہ امتحان امتحان کی جگہ میں کوئی آسان سوالات نہیں ہوتے، اس میں مشکل سوالات بھی ہوتے ہیں اور آسان سوالات بھی ہوتے ہیں. تو یہ امتحان ہے. الدنیا سجن المؤمن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو قید خانے میں کوئی مزہ ہوتا ہے؟ قید خانے میں مزے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. پریشانی ہوتی ہے. اپنی مرضی کی چیزیں قید خانے میں نہیں ملا کرتے ہیں. وہ تو جب ہم آزاد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنی مرضی کی چیزیں ملے گی. دوسری وجہ کہ کبھی کبھی انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ اس پہ پریشانیاں لے آتے ہیں. اور جیسے کبھی کبھی ماں اپنے بچے کو چونٹی کاٹتی ہے تو وہ کچھ غصے کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ بچے کا رونا، اس کے رونے میں مزہ آتا ہے. اللہ کو انسان کا رونا پسند ہے. جب انسان ویسے نہیں روتا تو اللہ مصیبت لے آتے. ہمارے وہاں ایک آدمی کو میں نے دیکھا تھا، ایک بابا تھا، تو مولانا طارق جمیل صاحب جب بیان کرتے تھے تو روتے تھے. تو وہ بابا ہنستا تھا کہ مرد بھی روتا ہے کبھی. اور ایک زمانہ آیا اس بابا کو میں نے بلک بلک کے روتے ہوئے دیکھا کہ اللہ نے اس کو رلایا کہ میرے محبت میں نہیں روئیں گے تو میں رلا کے رہوں گا. تو پھر اللہ پریشانیاں، اور جیسے ماں بچے کو چونٹی کاٹتی ہے اسی طرح اللہ کوئی مصیبت لاتے ہیں، پھر یہ اللہ کے قریب آتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. اللہ کو بہت پسند ہے، بہت مزہ آتا ہے. تیسری نمبر پہ کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا میں خشکی میں تری میں فساد ہے. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے ہے. ہر ایک کا اپنا علاج ہے. یہ دارالامتحان ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو اللہ نے قریب کیا ہے یہ تو اور خوشی کی بات ہے. باقی جو فساد گناہ کی وجہ سے پریشانی آئی ہے اس کا آسان نہ لیے ہے، آپ توبہ کیجیے. توبے پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت کی وجہ سے ہے یا اللہ ہم سے محبت کرنے کی وجہ سے مصیبت آئی ہے؟ بہت آسان ہے. فرمایا اگر مصیبت کے وقت میں آپ ایسے ہو جاؤ کہ آپ کا دل کرے کہ میں نماز پڑھوں، آپ کو رونا آئے، آپ قرآن پڑھے، آپ راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرے، آپ تسبیحات پڑھے، آپ وظائف کرے، آپ تہجد پڑھے، تو سمجھو یہ اب اللہ نے اپنے قریب کرنے کے لیے آپ پہ پریشانی لائی ہے. اور اگر پریشانی آ گئی، آپ نے، ہمارے ایک دوست تھے ان پہ پریشانی آئی تو کہنے لگے میں نہیں پڑھتا ہوں ایسے نماز سے کیا ہوتا ہے. ایک لطیفہ سنا دو. ایک آدمی جو ہے اس کو مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھو تو بہت کچھ ملے گا. تو پہلی نماز پڑھی تو بھینس مر گئی. پھر دوبارہ نماز پڑھی تو اس کی گائے مر گئی. تیسری نماز پڑھی تو اور چیز مر گئی. مرتے مرتے ایک چھوٹی سی بکری رہ گئی تھی تو وہ گھر کے کونے میں کر رہی تھی. تو اس نے بولا تم تو خاموش بیٹھ جاؤ، خدا کی قسم تم تو میری ایک رکعت کی مارو. تو کبھی کبھی آدمی نماز پڑھتے اور مصیبت آ جاتی ہے.
وہ نماز جیسے شروع کی یہ بھی امتحان ہوتا ہے۔ تو دوسری علامات اور دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ پہ جب مصیبت آ گئی، آپ نے کہا میں نہیں پڑھتا ہوں نمازیں، میں نے بہت نمازیں پڑھی، بہت داڑھی رکھی، بڑی پگڑی رکھی، بڑے اللہ والوں کے پاس گیا، یہ حال ہو گیا، نہیں پڑھتا ہوں، نمازیں بھی چھوڑ دی، تلاوت بھی چھوڑ دی، اب سمجھو یہ عذاب ہے۔ اب اس عذاب کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف لوٹے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ابھی ٹائم کم ہے، تو ہمیں یہ جب معلوم ہو جائے کہ یہ عذاب ہے یا نعمت ہے، اس کے حساب سے ہم اس کا علاج کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔